فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ کے، جس میں ہم حالات امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پچھلی نشست میں یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 میں ہم نے جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کیا وہ ہے اللہ کی طرف سے نبی کونین کو حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسین علیہ السلام کی پیشن گوئی شہادت۔ اور اس میں ہم نے پوائنٹ وائز بہت ساری چیزیں پڑھ لی تھیں اور اب ہم پوائنٹ نمبر 9 پر پہنچے تھے۔ آئیے ریڈنگ کا اب ہم یہاں سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا جو صفحہ ہے وہ صفحہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر پیج 71 ہم نے پڑھ لیا اور پیج 72 بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور اب ہم پیج 73 پر پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور اس میں 9 نمبر پہ ٹاپک ہے میری ذریت اور میری امت۔ لکھا ہے کہ مجالس یعنی کتاب کا نام ہے مجالس میں شیخ صدوق نے ابن عباس سے منقول روایت لکھی ہے کہ ایک دن سویر انبیاء جناب ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ شہزادہ حسن آئے اور شہزادے کو دیکھ کر آپ رو دیے اور اپنی طرف بلایا، دائیں زانوں پر بٹھایا۔ پھر شہزادہ حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے انہیں بھی بلایا اور بائیں زانوں پر بٹھایا۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، آپ نے انہیں بھی قریب بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بھی قریب بلا کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو میں بٹھایا۔ جناب ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس تمام وقت میں دیکھتی رہی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، قبلہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج آپ غیر معمولی انداز میں جو بھی آتا ہے اسے قریب بلا کر روتے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسی اثنا میں چند ازواج اور ابو بکر و عمر بھی آ گئے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی اسی وقت پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حق اکبر کی قسم ہے، کرۂ ارض پر اگر کوئی میرا محبوب ہے تو یہی 4 ہیں۔ علی علیہ السلام میرا بھائی ہے، میرا جانثار بھی ہے، میرا پروردہ بھی ہے، اور میرے بعد صاحب الامر بھی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا علم بردار بھی ہے، میرے حوض کا قاسم بھی ہے، میری شفاعت کا مالک بھی ہے، ہر مسلمان کا مولا اور ہر مومن کا امام بھی ہے، ہر متقی کا قائد بھی میرا وسیع خلیفہ بھی ہے، اور اس کا محب میرا محب اور اس کا دشمن میرا دشمن ہوگا۔ اسی کی ولایت کی وجہ سے میری امت مرحومہ اور اس کی عداوت کی بدولت میری امت ملعونہ کہلائے گی۔ میم لام عین واو نون ہے۔ جب یہ آیا تو میں اسے دیکھ کر رو دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میرے بعد میری امت اس سے دھوکہ کرے گی، میری مسند اس سے چھین لی جائے گی، حالانکہ اللہ نے میرے بعد اسی کو میرا مسند نشین بنایا ہے۔ پھر اسی مظلومی میں اس کا وقت گزرے گا حتیٰ کہ اس کے سر پہ ضرب لگائی جائے گی، جس سے اس کی سفید ریش رنگین ہو جائے گی۔ مہینوں کے اعتبار سے وہ مہینہ، دنوں کے لحاظ سے وہ دن، اور مقامات کی نسبت سے
وہ مقام افضل ہوگا، مسجد کا محراب ہوگا، ماہ رمضان ہوگا اور رمضان کی 19 تاریخ ہوگی۔ اور یہ میری زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو نسائے اولین و آخرین کی سردار ہیں، میرا حصہ ہیں، میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے دل کا چین ہیں، میری پسلیوں میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکن ہیں، انسانی حور ہیں۔ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ملائکہ میں اس کا نور اس طرح درخشاں ہوتا ہے کہ جس طرح زمین پر ستارے چمکتے ہیں۔ اس وقت اللہ جل جلالہ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ ذرا جھک کر زمین پر دیکھو، میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو میرے خوف سے لرز رہا ہے، خلوص دل سے میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام شیعان زہرا سلام اللہ علیہا کو آتش جہنم سے نجات دے دی ہے، لیکن جب مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میرے بعد اس سے برا سلوک ہوگا تو میں اب بھی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی چار دیواری کا حیا کیے بغیر میری امت کے کچھ لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا حق غصب کر رہے ہیں، اسے میری میراث سے محروم کر رہے ہیں، اس کے پہلو پر تلوار کی نوک رکھ رہے ہیں اور اس کے صدف عصمت میں بچہ دم توڑ رہا ہے اور یہ فریاد کر رہی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ، لیکن کوئی فریاد رسی نہیں کر رہا۔ میرے بعد یہ ہر وقت مغموم رہے گی، مصیبت زدہ رہے گی، روتی رہے گی، اسے رونے سے روک دیا جائے گا اور اس کا بیت الاحزان گرا دیا جائے گا۔ اسے وہ وقت یاد آ جائے گا جب اس کے گھر نزول وحی ہوتا تھا، کسی وقت اسے میری جدائی یاد آئے گی اور کسی وقت میری امت کے مظالم اسے رلائیں گے۔ رات کی تاریکی میں میری آواز تلاش کرے گی لیکن اسے اپنی آہوں کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا، اپنے حالات کو دیکھے گی کہ میری زندگی میں اس کا کیا مقام تھا اور میرے بعد یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ ملائکہ کو بھیجے گا جو اس کے مونس و غمخوار ہوں گے اور ملائکہ اللہ کی طرف سے اسے پیغام دیں گے کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے تجھے طاہرہ کیا ہے، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر کے نسائے عالمین کی سیدہ بنایا ہے۔ اے فاطمہ، اللہ کے سامنے جھک بارگاہ خالق میں سجدہ ریز ہو، اس کے پہلو پر نوک تلوار اور جلے ہوئے دروازے کی ضرب کا درد روز بروز بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ یہ صاحب فراش ہو جائے گی۔ ذات احدیت کی طرف سے مریم بنت عمران اس کی تیمارداری کو آئے گی۔ اس وقت یہ دست دعا بلند کر کے عرض کرے گی، اے اللہ، میں زندگی سے تھک گئی ہوں، اہل دنیا سے اکتا گئی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دے۔ تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور میرے پاس پہنچا دے گا۔ میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میری یہی بچی ہوگی، میرے پاس آئے گی، اس کا پہلو زخمی ہوگا، دل چھلنی ہوگا، جگر کباب ہوگا، آنسو بہتے ہوں گے اور مغصوبہ میم غین صاد واو بے ہے مغصوبہ ہوگی، مغمومہ ہوگی، شہیدہ ہوگی، اور اسے دیکھ کر میں بارگاہ خالق میں عرض کروں گا، بار الہا، میری بیٹی کے ظالموں پر لعنت بھیج، اس کے غاصبوں کو معذب فرما، میم عین زال بے، اور اس کی رسوائی چاہنے والوں کو رسوا کر، اس کے پہلو زخمی کرنے والوں کو دائمی جہنم دے دے مالک، اور تمام ملائکہ میری اس دعا پر آمین کہیں گے۔ اب آگے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ میرا لال حسن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، مجھ سے ہے اور میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، میری امت پر حجت خدا ہے، اس کا حکم میرا حکم اور اس کا قول میرا قول ہے، اس کا مطیع میرا مطیع ہے اور اس کا نافرمان میرا نافرمان ہے۔ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے
وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جو میرے بعد اس پر بیتے گا، یہ اس طرح رہے گا حتیٰ کہ اس کا خاموش بیٹھنا بھی میری امت کو گوارا نہ ہوگا۔ اسے زہر جفا سے شہید کیا جائے گا اور اس کی شہادت پر آسمان کے ملائکہ، جنت کی حوریں، سمندر کی مچھلیاں اور ہوا میں پرندے گریا کریں گے۔ اس کے غم میں آنسو بہانے والے کی آنکھ قیامت میں بینا رہے گی اور اس کی مصیبت پر غمزدہ ہونے والا دل میدان محشر میں غمزدہ نہ ہوگا اور اس کے زوار کے قدم پلے صراط پر نہ ڈگمگائیں گے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرا حسین ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میرا بیٹا ہے، بھائی کے بعد افضل الخلائق ہے، امت مسلمہ کا امام اور مومنین کا مولا ہے، میرا خلیفہ اور رب العالمین کی حجت ہے، فریاد کنندگان یا فریاد رس ہے، پناہ خواہوں کا پناہ دہندہ ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، امت کا باب نجات ہے، اس کا حکم میرا حکم اور اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب اسے مدینہ بدر کیا جائے گا۔ میں چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے حرم میں آیا ہے، میرے مزار کو گلے لگایا ہوا ہے، میں مزار سے اٹھ کر اسے گلے لگا رہا ہوں اور اسے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے میرے شہر سے ہجرت کر جا، میرا لال تیرے لیے اب میرے شہر میں امن نہیں رہا، بیٹے تو کربلا چلا جا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں یہ تنہا ہے، پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، لیکن میرے کلمہ گو اسے پانی نہیں دے رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیاس سے خشک میری بوسہ گاہ گلوئے نازنین پر شعبہ تیر لگا رہے ہیں، گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھک رہا ہے، رکابوں سے پاؤں نکال لیے ہیں، زمین پر آ رہا ہے، تیروں پر تسبیح خالق پڑھ رہا ہے، قاتل آ رہا ہے اور اس کے پس گردن سے اسے ذبح کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ تمام حجرے میں کوہرام مچ گیا، بیٹھے ہوئے تمام افراد بے ساختہ رونے لگے اور اس کے بعد آپ اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ، جو کچھ میرے اہل بیت سے میرے بعد پیش آئے گا اس کا شکوہ میں تیری ہی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اور پھر آپ مسجد میں چلے گئے۔ اور اب آئیے 10ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں کے مقامات۔ اس میں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب کامل الزیارت میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتے، پھر حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے یا علی تو حسین کو اٹھا تاکہ میں اسے چوم لوں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یا علی تو حسین کو اٹھا تاکہ میں اسے چوم لوں۔ حضرت علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں سے لے کر سر تک بوسے بھی لیتے اور روتے بھی جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں قبلہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے کہ بیٹے میں تیرے جسم کے ان مقامات کو چومتا ہوں جہاں تلواریں پڑیں گی اور تیرے نیزے لگیں گے، تیر برسیں گے، پتھر آئیں گے اور گھوڑوں کے سم پڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں نانا جان کیا میں شہید ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں بیٹا تو شہید ہوگا، میں شہید ہوں گا، تیری ماں شہید ہوگی، تیرا باپ شہید ہوگا اور تیرا بھائی بھی شہید ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں نانا جان ہمارے مزار کیا اکٹھے ہوں گے؟ آپ فرماتے نہیں بیٹا کوئی کہیں اور کوئی کہیں ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں نانا جان ہمارے مزاروں کی زیارت کو بھی کوئی آئے گا یا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا میرے مزار کی زیارت کو تو بہت آئیں گے، البتہ تمہاری زیارت کو میری امت کے صرف صدیق ہی آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ 11 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ہند مادر معاویہ کا خواب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بہار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک دن ہندا ام المومنین عائشہ کے گھر آئی اور ام المومنین سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर पूछना चाहती हूँ। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, पूछ लो। हिंद ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, क़िबला, मैंने एक ख्वाब देखा है कि उसकी ताबीर पूछना चाहती हूँ। आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया, पूछ, क्या पूछती है? तो फिर लिखा है कि हिंद ने कहा कि क़िबला, मैंने ख्वाब में देखा है कि आसमान पर सूरज चमक रहा है, उस सूरज से 2 चांद निकले हैं और फिर एक गहरा स्याह बादल नमूदार हुआ जिससे सूरज की रोशनी मान पड़ गई और हर तरफ तारीकी छा गई, और फिर उस बादल ने एक चांद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर उस बादल से एक सफ़ेद और स्याह इंतहाई डरावना अजदहा निकला और उसने दूसरे को निगल लिया, और फिर छोटे छोटे सांप हर तरफ ज़मीन पर रेंगने लगे और तमाम ज़मीन सांपों से ढक गई। आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े और फरमाया, हिंद, चली जा यहाँ से, तूने मेरे गम ताज़ा कर दिए हैं, तूने मेरे जिंदों की खबर मौत मुझे सुना दी है, उठ जा यहाँ से। जब हिंद चली गई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज़ किया, क़िबला, क्या बात हुई है? आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया और गुस्से में रोए भी नहीं। आपने हिंद पर गुस्सा भी किया है और अब बेतहाशा रो भी रहे हैं। आपने फरमाया, आयशा, हिंद ने जो ख्वाब देखा है उसका ताल्लुक़ मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है, और बईद नहीं कि वो पहले इसकी ताबीर किसी काहिन से पूछ कर आई हो और मुझसे सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने की खातिर पूछ रही हो। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज़ किया, क़िबला, अब हिंद तो चली गई है, हमें उस ख्वाब की ताबीर सुना दें। आपने फरमाया कि हाँ, तुझे भी ज़रूर सुनना चाहिए। हिंद ने जो सूरज देखा है ये अली अलैहिस्सलाम है। सूरज से निकलने वाले दोनों चांद मेरे हसनैन अलैहिमुस्सलाम हैं। स्याह बादल हिंद का बेटा मुआविया है जो अली व हसन अलैहिमुस्सलाम का कातिल होगा। बादल से निकलने वाला सफ़ेद और स्याह अजदहा मुआविया का बेटा यजीद है जो मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल होगा, और ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे सांप बनी उमैया के अफराद हैं जो इस्लामी मुमलिकत पर छा जाएंगे। आइए सामीन, 12वें नंबर पे जो हेडिंग है वो मिलकर पढ़ते हैं। मकामे ज़ायर। तफसीलात यूँ हैं कि किताब मुंतखब में मरवी है कि एक दिन सरवर अंबिया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ फरमा थे। आपके गिर्द जनाब सैयदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब हसनैन अलैहिमुस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे अहले बैत, वो कैसा वक्त होगा कि जब तुम एक एक करके शहीद कर दिए जाओगे और तुम्हारे मज़ारात एक दूसरे से दूर दूर होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क़िबला, क्या हम शहीद होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे, शहीद तो मैं भी होऊंगा, तेरी माँ भी होगी, तेरा बाबा और भाई भी शहीद होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़लूम तू शहीद होगा। तुम्हारी ज़र्रियत को कुर्रे अर्ज़ के मशरिक़ व मग़रिब में बखेर दिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नाना जान, हमें कौन शहीद करेगा? क्या हमारे कातिल यहूदी होंगे या फिर नसरानी या मुशरिक? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे, तुम्हारे कातिल ज़ाहिरन तुम्हारी उम्मत के अफराद होंगे, लेकिन बातिनन यहूदी भी होंगे या नसरानी भी होंगे और मुशरिक भी होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नाना जान, हमारी शहादत के बाद कोई हमारे मज़ारों की ज़ियारत को भी आएगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेटे, मेरी उम्मत का एक ग्रोह तुम्हारी ज़ियारत को भी आएगा, तुम्हारे मसाइब पर भी रोएगा और नौहाख़ानी और सीना ज़नी भी करेगा, और ये सब करने से मुराद मेरी ताज़ियत होगी। बेटे, क़यामत के दिन जब हर मुक़्तदी अपने इमाम को तलाश करता फिर रहा होगा, मैं ख़ुद तुम्हारे मवालियों, मातमियों, मसाइब ख़ानों और अज़ादारों को तलाश करके उन्हें अहवाले क़यामत से निजात दिलाकर दाखिले जन्नत करूँगा। सामीन, अब आइए 13 नंबर पे हेडिंग है, उम्र साथ कातिल होगा। इसकी तफसीलात जानते हैं। किताब का नाम है मुंतखब और उसमें इब्ने मसूद से मरवी है कि एक दिन हम मस्जिद नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि कुरैश में से चंद अफराद दाखिले मस्जिद हुए, उनमें उमर साद भी था। आपने जूँ ही उमर साद को देखा तो आपने मुंह फेर लिया और बेसाख्ता रोने लगे। हमने अर्ज़ किया, क़िबला, खैरियत तो है? अभी तो आप खुश खुरम बैठे थे और अब उन लोगों के आने से आप अबदीदा हो गए हैं।
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اور میرے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی تمام مخلوق سے مصطفیٰ فرمایا ہے۔ ان قریشیوں کو دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میرے اہل بیت علیہ السلام سے میرے بعد سلوک ہوگا اور انہیں شہید کیا جائے گا، در بدر کیا جائے گا، سب و شتم کیا جائے گا، اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے اسلام میں پہلا سر میرے اس حسین کا ہوگا جو نوک نیزہ پر بلند کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا نانا جان بھلا آپ کی امت میں سے بھی مجھے کوئی قتل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹے، میری امت کے لفنگے متحد ہو کر تجھے قتل کریں گے، اور یہ عمر سعد ان کا قائد ہوگا۔ اور اس کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمر سعد کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ دیکھو قاتل شبیر آ رہا ہے۔ اور اب آئیے سامعین، نمبر 14 پر ہیڈنگ ہے ایک زیارت 90 حج۔ اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ کتاب کامل الزیارت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کونین ام المومنین عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ امام حسین آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کرنے لگے۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس بچے سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ میرے دل کا سرور ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دین کا محافظ ہے، اور میرے بعد میری امت اسے شہید کرے گی۔ جو اس کے مزار کی زیارت کرے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ تو ام المومنین نے کہا قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ایک حج کے برابر؟ تو حضور نے فرمایا کہ 2 حجوں کے برابر ہوگا۔ اور پھر ام المومنین نے حیرت سے کہا کہ 2 حجوں کا ثواب؟ تو آپ نے فرمایا 4 حجوں کا ثواب ملے گا۔ پھر ام المومنین کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور کہا 4 حجوں کا ثواب؟ تو آپ نے فرمایا 8 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور ام المومنین نے پھر حیران ہو کر عرض کیا قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 8 حجوں کے برابر؟ تو آپ نے فرمایا 16 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ام المومنین کی حیرت میں اضافہ ہوا اور کہا کہ حد ہے کہ قبر حسین کی زیارت کا ثواب 16 حجوں کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا 45 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ام المومنین کی حیرانی اور بڑھ گئی اور کہا یا رسول اللہ، کمال ہے، قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 45 حجوں کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میرے حسین کے مزار کی زیارت کا ثواب 90 حج کے برابر ہوگا۔ سامعین، اب آئیے 15ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے قاتلان ذریت رسول۔ تفصیلات یوں ہیں کہ کتاب کامل میں جابر نے محمد ابن حنیفہ سے، محمد نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی اور میری طرح موت حاصل کرے اور میرے ساتھ جنت عدن میں رہنا چاہے تو علی علیہ السلام کا موالی بنے۔ اللہ نے جن فضائل سے علی علیہ السلام کو نوازا ہے ان کا خلوص دل سے اعتراف کر لے۔ علی علیہ السلام کے بعد میرے اولیاء کی معرفت حاصل کر لے، میرے دشمنوں سے تبرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میرا فہم، میرا علم اور میرا ادراک ہی عنایت فرمایا ہے۔ یہ میری اطرت نہیں، میرا خون ہے۔ اے اللہ، میں ان کے دشمن کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، ان کے فضائل کا انکار کرنے والوں کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، اور میری قطع رحمی کرنے والوں کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ بخدا میرے اہل بیت علیہم السلام شہید ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے قاتل میری شفاعت سے محروم ہوں گے۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے کل 15 جو ہیڈنگز تھی، پوائنٹس تھے، وہ مل کر پڑھ لیے۔ اور اب آئی اگلا چیپٹر ہے، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پیشین گوئی۔ اس ٹاپک کی تفصیلات ہم جانیں گے کل 8 ہیڈنگز میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے یزید اصبہی، الف صاد بے ہے چھوٹی ہے، یزید اصبہی، لکھا ہے کتاب کامل الزیارت، کتاب ارشاد اور احتجاج تبریسی میں۔ اصبغ
ابن نباتا سے مروی ہے کہ ایک دن ممبر کوفہ پر حضرت علی علیہ السلام نے دوران خطبہ فرمایا کہ میرے دنیا چھوڑ جانے سے قبل جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں تا قیامت جنم لینے والے اسلامی ملک اور غیر اسلامی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ان کے لیڈروں اور سر فرقہ و جماعت کے افراد کی تعداد تک بتا سکتا ہوں۔ یزید اصبہی کھڑا ہوا اور کہا، یا علی علیہ السلام، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صادق اطلاع دے چکے تھے کہ تو آج کے دن اس مسجد میں مجھ سے یہی سوال کرے گا، تو انہوں نے مجھے تیرا جواب بھی بتا دیا تھا۔ تو تیرے سر کے ایک ایک بال پر ایک ایک ملک ہے جو تجھ پر لعنت کرتا ہے، اور تیری داڑھی کے ایک ایک بال پر ایک ایک شیطان ہے جو تجھے کفر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو نے نہ کبھی اسلام قبول کیا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ جو سوال تو نے کیا ہے اس کا جواب آسان ہے، لیکن اہل مسجد اور تیرے لیے اس کی تصدیق مشکل ہے۔ البتہ تجھے ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کی تصدیق ذرا دیر بعد ہوگی، لیکن تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے غلط نہیں کہا۔ تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا یہ کم سن بچہ میرے اس حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا۔ یہی بچہ وہ خولی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں نیزہ مارا تھا، جو آپ کی پشت کی طرف سے نکل گیا تھا اور جس کے بعد آپ زین سے سنبھل نہ سکے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہیڈنگ سعد ابن ابی وقاص، لکھا ہے شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سعد ابن وقاص نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے ابن وقاص، تو نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ جس کی تصدیق تیرے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ البتہ تجھے ایک ایسی اطلاع دیے دیتا ہوں کہ جس کی تصدیق تو بھی کر لے گا اور ان حاضرین کی اکثریت بھی میرے علم کی تصدیق کر لے گی، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ تیرا یہ بیٹا جو اس وقت تیری گود میں کھیل رہا ہے میرے اس حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا۔ ویسے تجھے یہ بتا دوں کہ تیرے سر اور داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان رہتا ہے جو تجھے ہر وقت ہر حال میں گمراہی پر آمادہ کیے رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے عمر ابن سعد۔ تفصیلات ہیں کہ کتاب منتخب میں مروی ہے کہ ایک دن عمر سعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن سعد، وہ کیسا وقت ہوگا جب تجھے جنت اور جہنم میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حق ملے گا اور تو جہنم کو ترجیح دے گا؟ تو عمر سعد نے عرض کیا، قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر میری بات بھی اور اپنی بات بھی یاد رکھنا۔ اور سامعین، اب چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی، امام حسین علیہ السلام کا کوفیوں کو پانی پلانا۔ تفصیلات یہ ہے کہ کتاب بہار میں عبداللہ ابن قیس سے مروی ہے کہ میں جنگ صفین میں شامی فوج کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھا۔ معاویہ کے حکم سے شامی فوج نے فرات پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کافی کوشش کی لیکن معاویہ نہ مانا۔ ابو ایوب سلمہ کی کمان میں معاویائی فوج تھی۔ اس کو پڑھتے ہیں، ہجے کرتے ہیں، میم عین الف واو یہ الف، اور میرے خیال ہے یہ حمزہ چھوٹی ہے یا تے چھوٹی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں دوبارہ کہ ابو ایوب سلمہ کی کمان میں معاویائی فوج تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی سالار بھیجے لیکن سب ناکام واپس آتے۔ امام حسین علیہ السلام نے از خود جانے کی پیشکش کی تو حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ امام حسین علیہ السلام ایک دستہ فوج لے کر گئے، ابو ایوب کو شکست دی اور پانی لے کر واپس آئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ رو دیے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ آج حسین علیہ السلام نے زندگی کی پہلی جنگ لڑی ہے، وہ بھی پانی لینے کی خاطر، اور پانی بھی اہل کوفہ کو پلایا ہے۔ اے اہل کوفہ، آج حسین علیہ السلام کا پانی پلانا یاد رکھنا۔ آئیے سامعین، اب پانچویں ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام میدان کربلا میں۔ لکھا ہے کتاب مجالس میں شیخ صدوق نے ہرسمہ سے ہے ہرسمہ ابن
ابو مسلم سے روایت کی ہے کہ جنگ صفین سے واپسی کے بعد جب ہم کربلا سے گزرے تو آپ نے وہیں قیام کیا۔ نماز صبح کا وقت تھا۔ آپ نے نماز صبح سرزمین کربلا ہی میں پڑھی اور پھر خاک کربلا کو اکٹھا کر کے سونگھا اور فرمایا، اے سرزمین کربلا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے دامن میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ میں جب گھر آیا تو اپنی بیوی جو حضرت علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ اول اور وصی رسول سمجھتی تھی اسے بتایا کہ تیرا امام کربلا میں یہ بات کہہ رہا تھا، بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی جگہ دفن ہونے کی وجہ سے بلا حساب داخل جنت ہو؟ اس نے کہا کہ خدا معلوم تجھے کیوں علی علیہ السلام سے بیر ہے اور رہتا بھی اسی کے ساتھ ہے اور اس کی ہر بات میں شک بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ رہتا صرف اس لیے ہوں کہ ممکن ہے کہ کبھی کسی جگہ کی حکومت مل جائے۔ مجھے علی علیہ السلام سے بیر نہیں ہے، البتہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں آتا۔ تو میری بیوی نے کہا، بھلا انصاف سے بتا کہ علی علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا، جو بھی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب اور آقا نے یہ بات بتائی تھی۔ میری بیوی نے کہا، اچھا یہ بتا کہ جو کچھ آج تک میرے مولا نے کہا ہے، مثال کے طور پر تجھے کوئی ایک بات ایسی یاد ہے جو غلط ثابت ہوئی ہو؟ میں نے کہا، میرے پاس ایسی مثال بھی نہیں ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ انصاف سے بتا کہ یہ بیر نہیں تو اور کیا ہے؟ جو کچھ علی علیہ السلام کہتے ہیں اپنی طرف سے بھی نہیں کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، اور آج تک تو ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا تو جو حضرت علی علیہ السلام نے بتائی ہو اور غلط ثابت ہوئی ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت میں بلا حساب چلا جائے؟ میری بیوی نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے تو میرے آقا کی اس فرمان کی صداقت دیکھ کر ہی رہے گا، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں سے بھی نہیں ہوگا جو بلا حساب داخلے جنت ہوں گے۔ میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور ابن زیاد نے کوفے سے آپ کے مقابلے میں فوجیں بھیجنا شروع کیں تو میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب میں اس مقام پر آیا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے وہ جملہ فرمایا تھا تو عرصے بعد مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا امام حسین کے پاس گیا، انہیں جا کر وہ واقعہ سنایا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تجھے یہ بات یاد ہے، اب یہ بتا کہ ہمارے حق میں ہے یا مخالفت میں؟ میں نے عرض کیا، اگر یہ بات یاد نہ آتی تو یقیناً آپ کے مخالف ہوتا، اب مخالفت میں لڑوں گا نہیں اور آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور مجھے ابن زیاد سے خطرہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سما ہے رے سے میم ہے، ہر سما بچے تو میرے بھی چھوٹے ہیں اور میرے ساتھ دوسروں کے بھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن تیری بیوی تجھے بہتر ہی جانتی ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ میری بیوی بھلا کیسے مجھے بہتر جانتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ تو نے بابا کی یہی بات جو مجھے اب بتائی ہے اپنی بیوی کو واپس جاتے ہی بتائی تھی، اور کافی تکرار کے بعد تجھے بیوی نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تو ان خوش نصیب افراد میں سے نہیں ہوگا کہ جو بلا حساب داخل ہوں گے۔ واقعی تیرے نصیب ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ اگر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو کربلا میں نہ رہ، یوم عاشور اگر تو نے میرا استغاثہ سن لیا اور میرا ساتھ نہ دیا تو پھر میرے نانا کے سامنے کوئی بھی عذر نہ کر سکے گا۔ اور سامعین، اب 6 نمبر پہ ہیڈنگ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی نشست میں، زعفرانی مینگنیاں۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ کتاب مجالس میں شیخ صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام صفین پر جاتے ہوئے جب کربلا سے گزرے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس، بھلا پہچانتا ہے کہ یہ کیسی زمین ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، اگر تو بھی میری طرح جانتا ہوتا تو میری جگہ بلا گریا کیسے
यहाँ سے نہ بلا گریا کیسے یہاں سے نہ گزرتا. آپ نے فرمایا ابن عباس ذرا یہاں پر ٹھہر جا. ہم ٹھہر گئے. آپ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور وہیں جائے نماز پر دراز ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پریشان ہو کر اٹھے اور مجھے پکارا. میں نے عرض کیا قبلہ میں یہاں ہوں. اتنے میں آپ کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا ابن عباس ابھی ابھی جو خواب میں نے دیکھا ہے تجھے سناؤں. میں نے عرض کیا اے امیر المومنین اللہ آپ کو خیر ہی دکھائے, فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ ابن عباس میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ سرزمین کربلا خون کا سمندر بنی ہوئی ہے اور میرا حسین اس میں تیر تیر کر استغاثہ بلند کر رہا ہے, لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیتا. آسمان سے کچھ آوازیں آئیں, اے فرزند رسول صبر کر, کرۂ ارض کے شریر لوگوں کے ہاتھوں تجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے, جنت آپ کی مشتاق ہے. اور پھر میرے نام آوازیں آئیں کہ اے بابا شبیر, اللہ آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے, صبر فرمائیے. ابن عباس اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور پھر آپ اس قدر روئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی. کافی دیر تک آپ عالم غش میں رہے. غش سے افاقہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ابن عباس ذرا یہاں قریب کی جگہ پر تلاش کر, تجھے ہرنیوں کی زرد رنگ کی مینگنیاں ملیں گی. وہ میرا بھائی عیسیٰ میرے دیکھنے کی خاطر رکھے گیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ بار الہ انہیں میری نشانی کے بطور باقی رکھنا, تاکہ اس سرزمین پر شہید ہونے والے مظلوم کا باپ ان مینگنیوں کو دیکھے اور میرا پرسہ اس تک پہنچ جائے. میں اٹھا, ادھر ادھر گھوما. کچھ دیر بعد میں نے ایک جگہ چند کنکریاں دیکھیں جو زعفرانی رنگ کی تھیں اور اکٹھی رکھی تھیں. جب میں نے انہیں اٹھایا تو پتہ چلا کہ یہ کنکریاں نہیں مینگنیاں ہیں. میں نے عرض کیا یا علی علیہ السلام مینگنیاں مل گئی ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام اٹھ کر خود وہاں تشریف لائے اور میرے ہاتھ پر مینگنیاں دیکھ کر فرمانے لگے بخدا یہی ہیں. اور پھر آپ نے وہ مجھے دیں اور فرمایا کہ انہیں حفاظت سے اپنے پاس رکھ لے. جس دن ان مینگنیوں سے خون ٹپکنے لگے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ مالی د یزید, مالی ولال ابی سفیان, مالی ولال حزب الشیطان, اور کہ یزید کو مجھ سے کیا لینا, ابو سفیان مجھ سے کیا لینا چاہتی ہے, آل گروہ شیطان مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کر, تیرے باپ نے بھی ان لوگوں سے وہی تکالیف اٹھائی ہیں جو تو دیکھ رہا ہے. میں نے ان مینگنیوں کو اپنے پاس رکھا. 61 ہجری کے محرم میں یوم عاشور میں نے دیکھا تو ان مینگنیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ فرزند رسول علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. سامعین, یہاں پر یہ پوائنٹ نمبر 6 ہم نے مکمل کر لیا. اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست یعنی نشست نمبر 8 میں اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.